دوسری خوبی جو قرآن پاک کی تفسیر نعیمی میں بیان کی گئی اس کی طرف بڑھتے ہیں. پچھلا آڈیو جو ہے بیچ میں ہی رک گیا تھا. تو دوسری خوبی فرماتے ہیں کہ شعراء جو ہوتے ہیں، شاعر یا رائٹرز، یہ ان چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں جنہیں انہوں نے دیکھا ہے. دیکھی ہوئی چیز کا بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف میں مبالغے کیے جاتے ہیں. آسمان و زمین کو ایک کر دیا جاتا ہے دیکھی ہوئی. کوئی اپنے معشوق کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی اپنے جانور کے بارے میں سواری کے، کوئی کھیت جو اس نے دیکھ لیا ہے، کوئی باغات کا، کوئی پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی اپنے بادشاہ کا ذکر کرتا ہے. جو انہوں نے دیکھا ہے اس کا بیان کرتے ہیں، سچ جھوٹ سب ملا کر. بے دیکھی چیزوں کا بیان کرنا یہ بڑا کمال تھا جو قرآن پاک میں موجود ہے. جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے ساری سیر کرائی، سب کچھ دیکھا، وہ الگ چیپٹر ہے. انسانوں نے نہ ہی جنت کو دیکھا، نہ ہی جہنم کو دیکھا، نہ قیامت کو دیکھا ہے. سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا دیدار بھی نہیں کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان بے دیکھی چیزوں کو بھی، ان کے احوال کو سن کر پڑھ کر ایسا اثر ہو جانا، یہ قرآن کی خوبی ہے. شاعر جو لکھتے ہیں اپنے محبوب کے احوال کو یا کسی بھی چیز کو جو انہوں نے دیکھا انہیں لکھتے ہیں، اور پڑھنے والا اسے پڑھ کر سمجھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے. یہاں تو نہ دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی پڑھنے والے کو ایسا سرور طاری ہو رہا ہے، ایسا لطف آ رہا ہے. بلکہ حالت یہ ہے کہ اس بے دیکھی چیزوں کو پڑھ کر ایسا اثر لے رہے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے راہزن، ڈاکو، زنا کرنے والے، زانی، ہر طرح کے ظلم کرنے والے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اسی قرآن پاک کی آیات کو سن سن کر، پڑھ پڑھ کر ایسے متقی و پرہیزگار بن گئے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان کی پرہیزگاری کی گواہیاں دی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی خوبی ہے. بے دیکھی چیزوں پر پڑھ کر ان کا اثر اس طریقے سے لینا، یہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں، اور کسی کلام کو حاصل نہیں، اور نہ ہی ہو سکتا ہے. یہ دوسری خوبی. تیسری خوبی یہ کہ آپ دیکھیں شعراء کے جو کلام ہوتے ہیں، اشعار جو ہوتے ہیں، جو انہوں نے جو کچھ بھی نظمیں وغیرہ، غزلیں، سب جو کچھ لکھی ہیں، ہمارے یہاں اردو میں آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے ہیں، فیض احمد فیض، اور پھر کوئی غالب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی کچھ ہے، بہت کچھ لکھا ہے ان لوگوں نے. لیکن اب کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان کے سارے کے سارے کلام اچھے لگتے ہیں؟ جتنا انہوں نے لکھا سب اچھا لگتا ہے، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کیا؟ کتنوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کتنا لکھا ہوگا. کتابوں میں لکھا ہوگا، پر بہت کم ہوں گے جنہیں پورا کا پورا یاد ہو، پتہ ہو کہ یہ فلاں شاعر کا یہ پورا کلام ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ شاعر جو لکھتے ہیں اس میں سے کچھ اشعار جو ہوتے ہیں وہ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے. 2-4 اشعار، 8-10 اشعار، پورا کلام ان کا مقبول ہو جائے، ایسا بہت کم. مقبول بالکل لوگوں کی زبان پر ہو، ایسا دکھائی نہیں دیتا، ایسا بہت کم ہے. لیکن قرآن پاک کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، قرآن کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ یہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا کا پورا کلام جو ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے. شعراء کے کچھ ہی شعر اعلیٰ ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، اور یہاں پر ساری چیزیں، سارا کا سارا کلام پاک بہترین، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، سب سے اوپر.
फसाहत में, बलागत में, नसीहत में, हर चीज़ में सबसे बढ़कर, सबसे आला। और वो भी एक दो आयत नहीं, पूरा कुरान नज़्म में देखिए, हर तरह से, जिस तरह से देखें सारा कुरान मजीद आला तरीन है। ये भी कुरान की एक खूबी है। अब चौथी खूबी आप ये बयान करते हैं कि चाहे कोई भी कलाम क्यों ना हो, मैं आपको ये मिसाल के तौर पे नहीं समझने में आ जाए, हमारे यहाँ के जो गाने देख लीजिए, ये भी शायरों ने जो लिखते हैं, शायर ही हैं, उन्होंने लिखे हैं। कोई भी कलाम क्यों ना हो, वो चंद बार पढ़ा जाए, चंद बार बोला जाए तो अच्छा लगता है। पहली मर्तबा जो पढ़ा गया उसमें मजा आया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन जो पहली बार जो लुत्फ आया था ना, वो दूसरी तीसरी बार में नहीं आता। एक मर्तबा जो गाना सुन लिया, कुछ देर सुना, पर वो बात बाद में ख़त्म हो जाती है। पहली बार में जो लुत्फ और जो लज्जत महसूस हुई थी, हालांकि म्यूज़िक के साथ सुनना है तो हराम है, उसकी ये नहीं कह रहे कि सुनते रहिए, मैं बता रहा हूँ, गाने कह लीजिए या शेर व शायरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पहली बार में जो लुत्फ आएगा दूसरी बार में नहीं आता। लेकिन कुरान पाक का ये मौजूदा, कुरान पाक की ये खूबी भी है कि इसे जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार लुत्फ देता है। कितना, अरे हमको तो, कितनों को तो पता ही नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिन्हें इंडिया में कहिए, लंका में कहिए, बांग्लादेश में कहिए, यूरोप में कहिए, कहीं भी कितने तो ऐसे हैं जिन्हें अरबी ज़बान के मीनिंग्स कुरान के पता नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ना सीख लिया है, पढ़ते हैं और पढ़ने से उसके मीनिंग्स नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद कुरान पाक पढ़ पढ़ के वो लुत्फ़ हासिल होता है कि सुभान अल्लाह। वो भी एक बार नहीं, कितनी बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार अलग ही लुत्फ़ आता रहता है। तो ये भी कुरान पाक की एक खूबी है कि पहली बार पढ़े या दूसरी बार पढ़े या बार बार पढ़े, जितनी मर्तबा पढ़ें, जितनी मर्तबा सुने, उतनी मर्तबा अलग ही लुत्फ़, अलग ही मज़ा, हर बार वही लुत्फ़ अंदोज़ी, वही सुरूर, वही कैफियत तारी होती रहती। ये खूबी किसी और के कलाम में कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकती। वो इंसानों के कलाम और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का पाकीज़ा कलाम। अब आइए इसके बाद एक और खूबी बयान करते हैं, पांचवी। फरमाते हैं कि शायर खतीब जो होते हैं, ये इनके कलाम में आप देखिए तो इश्क व मोहब्बत की बातें, कहीं पर कोई मनाजिर हो रहे हैं, गार्डन वगैरह के जिक्र हो रहे हैं, बागात के जिक्र हो रहे हैं, आसमान कहकशां, परिंदे चरिंदे, ये सब, यानी इन चीज़ों को बयान करके लोगों को जब ये पढ़ते हैं तो लुत्फ आता है, अच्छा लगता है, यानी एक मज़ा आता है, नफ्स खुश होता है। लेकिन वही शायर के कलाम में जब आप देखें, कहीं पर ये जिक्र हो कि चोरी करना हराम है, ज़िना करना हराम है, ये गुनाह का काम है, इसकी ऐसी सज़ा, डाका डालना हराम, माल खाना हराम, गीबत करना हराम, ये सारी चीज़ें अगर कोई बयान करे तो वो लुत्फ नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं देता, चाहे कोई भी शायर क्यों ना हो। उसके कलाम में जो मजमून इश्क व मोहब्बत माशूक वाले होंगे ना, उसमें लोग झूमेंगे, और जहाँ ये सब बातें आ गई हराम हलाल सज़ा, तो लुत्फ नहीं आता, फिर वो अरे क्या लेके बैठ गया, बोरियत होने लगती है लोगों को। लेकिन कुरान पाक का ये भी एक मौजज़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब को अता फरमाया है, ये भी एक खूबी है कुरान पाक की कि इसमें हराम व हलाल का ज़िक्र है, सज़ाओं का ज़िक्र है, मौत का ज़िक्र है, तज़किरे नसीहत की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद इन आयत को पढ़ने पर भी वैसा ही लुत्फ़ व सुरूर आता है, पढ़ने वाला वैसे ही झूमता रहता है, और सुनाने वाला अगर अच्छा सुनाने वाला हो तो पूरा का पूरा मजमा वजद में आ जाता है।
یہ بھی قرآن کی ایک خوبی ہے کہ اللہ عز و جل کے اس کلام میں جہاں پر جنت کا ذکر ہے وہیں جہنم کا بھی ذکر ہے، جہاں پر بشارتیں ہیں وہیں پر وعیدیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پڑھنے والے کو، سننے والے کو ویسا ہی لطف، ویسا ہی سرور اور ویسی ہی کیف، ویسے ہی فیض حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور خوبی آپ نے یہ بھی بیان کی کہ شادی ہو رہی ہو، وہاں پر آ کر کوئی ماتم پڑھنے لگے، مرثیہ خوانی کرنے لگے، لوگ پکڑ کے ماریں گے، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ شادی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے، اس میں یہ کیا کرنے لگ گیا؟ ماتم کیا کر رہا ہے؟ غم کے قصیدے کیا پڑھ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر موت ہو جائے اور وہاں آ کر کوئی صحرا گانا شروع کر دے، صحرے پڑھنا شروع کر دے، خوشی کے اشعار پڑھنا شروع کر دے، وہاں بھی اس کی پٹائی کہ یہاں موت کا وقت ہے اور تو یہ خوشی والے اشعار پڑھ رہا ہے، شادی کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہو، کتنا ہی بڑے شاعر کا ہو، لیکن جیسا موقع ہوتا ہے وہیں پر اچھا لگتا ہے، وہیں پر ٹھیک ٹھاک، یعنی اوکے۔ شادی میں صحرا اچھا لگے گا، غم میں جو غم کے اشعار ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، اچھا لگتے ہیں۔ کچھ بھی کہیں بھی پڑھے وہ نہیں جمتا، لیکن قرآن پاک کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ چاہے غم ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے جیسا وقت ہو، قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے یہ دلوں کو سکون دیتا ہی دیتا ہے، روح کو تسکین حاصل ہوتی ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن پاک کی ایک خوبی ہے، اور کسی کتاب میں، کسی کلام میں یہ خوبی مل ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی قرآن پاک کی خوبی ہے کہ جہاں پڑھا جائے، جس حال میں پڑھا جائے، دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے، کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، اللہ کا فیض اور برکتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اس میں کچھ خوبیاں اور باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے آڈیو میں کنٹینیو کرتے ہیں، زیادہ طویل نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو سنیں، یاد کرنے کی، رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، شیئر کرتے رہیں، آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا اور مجھے بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔